بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈی کونسلر نے شوہر کا سر پھوڑ دیا۔ سرگودا سے ایک دلچسپ خبر موصول ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک لیڈی کونسلر نے غصے میں آ کر شوہر کا سر پھاڑ دیا۔ تفصیل کے مطابق گزشتہ دنوں جب اس لیڈی کونسلر کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، جس پر وہ سیختا ہو کر کہنے لگی کہ ناظم، نائب ناظم، بلکہ سارا شہر میری عزت کرتا ہے، لیکن تم جب بھی گھر آتے ہو مجھ پر رعب جھاڑنے لگتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسالہ کوٹنے والا ڈنڈا اٹھا کر شوہر کا سر پھوڑ دیا۔ تاہم معززین علاقہ نے تھانے پہنچ کر میاں بیوی میں صلح کرا دی۔ یہ واقعی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ لیڈی کونسلر سارا دن عوام کے مسائل حل کرنے میں مغز ماری کرتی رہے اور جب رات کو گھر آئے تو اسے خاوند اور بچوں کی خدمت کرنی پڑے۔ ہماری حکومت نے لیڈی کونسلرز کی سیٹیں تو بڑھا دی ہے، لیکن اس بات پر غور نہیں کیا کہ گھریلو کام کاج کون کرے گا۔ حکومت یا تو ان لیڈی کونسلروں کو چولہے چوکے کے لیے خدمتگار مہیا کرے، ورنہ ہر گھر پانی پت کا میدان بن جائے گا۔ عورتوں کے حقوق کے بعض پرجوش لیڈرانیاں تو یہاں تک کہتی ہے کہ آج تک مردوں نے ہمیں اپنا غلام اور بچے پیدا کرنے کی مشینیں بنائے رکھا تھا، اب وقت آ گیا کہ مرد یہ ذمہ داری اٹھائے، انہیں پتہ چل جائے کہ کتنا مشکل ہے۔ ہماری اس سلسلے میں رائے ہے کہ ایسے شوہر جن کی بیویاں لیڈی کونسلر ہو یا سیاست میں منہ ماری کر رہی ہو، وہ گھریلو ذمہ داریاں اٹھائے۔ جب ان کی بیوی گھر آئے تو ان کی خدمت کے لیے حاضر رہا کرے۔ اگر ذرا بھر بھی چون چرا کی تو حشر یہی ہوگا۔ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ زن مرید بن جائے پھر گزار چلے گا۔ ایسی ہی لیڈر ٹائپ عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ ذرا ہاتھ ہولا یعنی نرم رکھا کرے، مکے سلیپروں سے کام چلا لیا کرے، پانی کا جگ گلاس وغیرہ مار لیا کرے، اتنی زیادتی نہ کیا کرے، آخر وہ تمہارے شوہر ہے۔ انہیں مجازی خدا بھی کہا گیا ہے، پھر آخر انہوں نے معاشرے کے اندر بھی رہنا ہوتا ہے۔ خبر میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پھر لیڈی کونسلر نے خاوند کی مرہم پٹی بھی کرائی کہ نہیں۔ اگر حالات ایسی ہی پیدا ہو جائے تو مرہم پٹی کرانا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو پھر زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ خیالات کی خرابی کے حوالے سے فرمایا کہ لوگوں کے خیالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ایک مرتبہ میں ایک شخص کی عیادت کے لیے گیا، اس پر سورہ یاسین پڑھ کر دم کرنے کا خیال ہوا۔ میں نے اس خوف سے کہ اس کے گھر والے برا مانیں گے کہ اس کو مرنے والا سمجھ کر سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، نیز اگر یہ مر گیا تو اس کے گھر کے لوگ کہیں گے کہ سورہ یاسین سے مر گیا ہے، اس لیے سورہ یاسین آہستہ پڑھی، مگر خدا کا شکر وہ مریض صحت مند و تندرست ہو گیا۔ یہ ملفوظات و دعوت عبدیت میں یہ حکایت لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو پر اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔